السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین، صابر کی جمع صبر کرنے والے۔ صبر کا معنی ہے ہر وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیز جس کو برداشت کرنا مشکل اور دشوار ہو، اس کو برداشت کرنا۔ اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کرتے ہیں، یعنی حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور جن کی نیتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ صادقین، صادق جمع سچ بولنے والے، جن کے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہے، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، ان کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی ہے۔ کذب کی ضد ہے نا سچ، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، تو صادق کس کو کہتے ہیں، سچے کو۔ والقانتین، قانت کی جمع عبادت میں لگے رہنے والے فمبردار۔ قنوت کہتے ہیں عجز اور انکساری کے ساتھ کسی کی فمبرداری کرنا۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ منفقن واحد ہے اور یہ جمع کے لیے انفقا ینفقو انفاق سے، اور اس کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نفق ٹنل کو کہتے ہیں جس کے دونوں سائیڈوں پہ ہول ہوتے ہیں، یعنی ایک سائیڈ سے بندہ جاتا ہے دوسری سائیڈ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، تو مال بھی تو ایسے نہیں، ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ والمستغفرین، اور معافی مانگنے والے، بالاسحار، اوقات سحر میں۔ مستغفرین ہوتا ہے استغفار کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے، اور استغفار کے معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں توبہ کرنے کے ہیں، اور سحری کے وقت اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں، خطاؤں اور جرموں کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ معافی کا طلب کرنا، یہ بہت ہی پیاری صفت ہے، بہت ہی پیاری صفت ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ریاکاری کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تیسری کوئی ذاتی تو نہیں ہوتی اس سے جو دیکھ رہی ہو، ایک وہ اور اس کا اللہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یعنی یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ کس وقت؟ سحری کے وقت، وہ پچھلے پہر کو کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اپنے رب ذوالجلال سے۔ بہت ہی پیاری یہ صفات ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ کہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر بھی ڈال دے جو تیری اتنی پسندیدہ ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو سمجھے یہ آپ کی بات ہے، اگر آپ صابر ہیں تو سمجھے یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ عاجز ہیں نا سمجھے یہ آپ کی اللہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ استغفار کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سحری کے وقت باتیں کرتے ہیں تو سمجھے اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ جیسے بتایا کہ پہلی ابتدا کون سی صفت سے ہو رہی ہے؟ صبر سے۔ آپ اپنا ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں، ہر چیز میں صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو صبر کا معنی کیا ہم نے پڑھا کہ ہر وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیز جس کو برداشت کرنا مشکل اور دشوار ہو، اس کو برداشت کرنا۔ تو اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جیسے ابھی میں نے بتایا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ بھی بڑے مشقت کا کام ہے، گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، کبھی اپنا کام چھوڑنے پڑتا ہے، کبھی بستر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکنا، اور جس کی نیتوں میں صدق ہے، اخلاص ہے، جن کے دل میں ایمان پر ثابت قدم ہے، جو ہر وقت سچ بولتے ہیں، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت،
ویسے تو ہم سارے خود کو سچا کہلوانا چاہتے ہیں نا، لیکن نہیں، چاہے تنہائیاں ہوں چاہے گروپس کے اندر ہو، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں. اور فرمانبرداری اللہ کی اس وقت بھی جب وہ تنہا ہوتے ہیں، چاہے وہ سامنے ہوتے ہیں. سچ کا کیا بتائیں کہ اندر باہر سے ان کی قول فعل میں، ان کی بولیوں میں اور ان کے من میں فرق نہیں ہوتا. جو بولتے ہیں نا وہی ان کے من میں ہوتے، کیونکہ وہ کس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے. وہ فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں. پھر رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے. بہت ہی پیاری، یہ بار بار دل ان ورڈز کو میں دہراتی رہوں. قانتین سے مراد کون سے لوگ؟ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت وہ ریڈی ہوتی ہیں. پھر اللہ سے گڑ گڑا کر پناہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے مراد بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ صرف اس کو دکھانا چاہتے ہیں، چاہے فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، ہر طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو اس آیت میں قانتین یعنی اطاعت گزاروں کی بھی یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے کہ بندے سے وہ استغفار مطلوب ہے جو ترک معصیت اور اعمال صالحہ کے ساتھ مقرون ہو. اگر انسان اپنی معصیت پر یعنی گناہ پر برقرار رہے، پھر خالی زبان سے توبہ توبہ استغفار کرتا رہے، تو اس کا یہ استغفار کافی نہیں ہے. کیونکہ وہ شخص جو گناہوں پر اصرار کرتے، بار بار وہی ریپیٹیشن کرتے، خالی زبان سے استغفار استغفار کرتا رہتا ہے یا توبہ توبہ کرتا رہتا ہے، وہ حقیقت تو یہ ہے وہ گویا کہ اپنے رب ذوالجلال سے استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے کوئی ایسے مسجد میں بیٹھا ہوا بھلا آدمی استغفار کر کے اٹھ کے جانے لگا. حضرت علی مرتضیٰ نے پکڑ لیا، فرمایا ایسے نہ استغفار کیا کرو، یہ استغفار کا طریقہ نہیں ہے. استغفار جب کرتے ہو نا، آپ کے انداز سے لگے کہ آپ واقعی معافی مانگنے والوں میں سے ہو، آپ کو واقعی اپنے گناہوں پر ندامت ہے، آپ کو واقعی شرمندگی ہے. تو یہ طریقہ بھی آپ لازم رکھیں. ایک تو جب غلطی ہو جائے تو استغفار کریں، ویسے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور غلطی کے احساس کے ساتھ استغفار کی جائے نا، وہ اللہ کو محبوب ہے. اور پھر پکا کہا جائے مولا کریمہ اب میں تیرے رستے کی طرف چل پڑی یا چل پڑا ہوں، مجھے بس تو استقامت دے دے اور میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پھر بندہ پکا ہو جائے تو یہ مزے کی استغفار ہوتے ہیں. پھر بھی انسان سے خطا ہو جائے پھر تو اللہ غفور الرحیم ہے. خالی یہ کہیں کہ ابھی استغفار کی پھر استغفار کر لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر اپنے وہی غلط طریقے غلط روش پہ آپ رہو گے تو یہ تو استغفار کا مذاق ہے نا، اور یہ چیز درست نہیں. اور یہاں جو بڑے مزے کی بات خاص طور پہ کہا گیا، کب؟ وہ جو راتوں کی تنہائیوں میں، وہ جو پچھلے پہر میں، کیونکہ اس وقت سکون ہوتا ہے نا، سناٹا ہوتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے ہو، پھر آوازاری ہو، پھر نالے فریاد ہو، پھر دیکھنے والا کوئی تیسرا نہ ہو، تو پھر وقت بھی قبولیت کا. اللہ اکبر. اس وقت تو اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی توجہ کرتا ہے نا. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ سحری کے وقت رات کے ظلمت جا رہی ہوتی ہے، اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح کا نور آ رہا ہوتا ہے، اور اندھیرے کے مقابلے میں نور اس طرح ہے جس طرح موت کے مقابلے میں حیات، ایسا ہی ہے نا. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ یہ عالم کبیر کی حیات ہے اور انسان عالم صغیر ہے. مشکل ورڈ ہے تو کوئی بات نہیں، میں تھوڑا آسان کر دیتی ہوں. یعنی جب صبح کے وقت وہ اٹھتا ہے نا تو نیند کے بعد اس کی بیداری بھی موت کے بعد بمنزلہ حیات ہے. اور یہ وقت جب انسان کے دل میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، بہت پیارا وقت. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی کہ اس وقت انسان بڑی میٹھی نیند میں ہوتا ہے، بہت میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے نا. اور اس کا اتنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے کھڑا ہو جانا، اس پر کیا دلالت ہو رہی ہوتی ہے، کیا دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے انتہائی محبت کرنے والا، اس کا بہت ہی اطاعت گزار ہے. اس لیے اس وقت استغفار کرنے والوں پر اللہ بھی بہت مہربان ہوتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب کریم ہر رات کو، ایک نہیں دو نہیں، ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ ابھی ادھر کوئی اعلان کرے نا دنیا میں کہ ہم اتنے کروڑ کا انعام دینے والے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا نکلے گا بھی یا نہیں۔ یہاں تو گارنٹی ہے، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں بلا بلا کے کہتا ہے کوئی میرا بندہ کوئی مانگنے والا میں دوں۔ ہم ایسے لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے دربار میں جب کھڑے ہونا سیکھ جائیں گے نا مسلمان ہم سب، تو پھر ہم امریکہ یا دوسرے تیسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، سب نے اللہ سے باتیں کریں گے، پھر اللہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ یاد رکھیے چاہے استغفار ہو یا دعا ہو، اس کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ، اسے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور خشوع اور خضوع سے دعا کرے، یہ نہ ہو کہ دل اور ہو دماغ کہیں اور ہو، اور پھر اللہ سے کہیں استغفار ہم کر رہے ہوں، کبھی اسے مانگ رہے ہوں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسے جو غافل دل ہوتا ہے، اللہ میں مشغول آپ کہہ سکتے ہو، یا غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا، یہ جامع ترمذی میں ہے۔ آج سے آپ نے یہ بھی دھیان دینا ہے کہ ہم نے بہت ہی دھیان کے ساتھ استغفار بھی کرنی ہے، اور بہت ہی دھیان کے ساتھ یقین کے ساتھ ہم نے دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور دعاؤں میں مجھے میرے اداروں کو بھی یاد رکھا کرو۔ عربی اگر نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہی بولی بولنی چاہیے جس کی ہمیں سمجھ بھی ہو، تو اس انداز میں کہیں جو محبوب نے ہمیں سکھایا ہے، سید الاستغفار۔ بندہ دعا کرے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے بدعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یا اگر عورت ہے تو کرتی ہوں، سو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے، یاد رکھیں کہ صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ جس نے رات کو یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور وہ اسی رات کو صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ محبوب کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے فراغی کر دے گا، اور جہاں اس کا یعنی استغفار کرنے والے کا گمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں ان کے چند اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، کن لوگوں کا؟ متقین لوگوں کا، تاکہ تقوی کا قرآنی مفہوم بھی واضح ہو جائے اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان پر یہ جو انعام ہے نا یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ذرا اپنے محاسبے کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ پہلی صفت والے کون سے؟ وہ صبر کرنے والے۔ آپ بھی ذرا دیکھیے، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا پیسے میں کمی ہو جائے، یا کوئی اور اوپر نیچے بات ہو جائے تو کیا آپ صبر کرتے؟ دیکھو مصیبت تو اپنے ٹائم پہ چلتی ہے نا،
جب واویلا کرتے ہیں نا لوگ، اجر و ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ ساری زندگی کے لیے پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی صفت کون سی؟ صبر کرنے والے۔ یہ صفت آپ نے اپنے اندر، اپنی نسلوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری، وہ سچ بولتے ہر حال میں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں، وہ اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ایسے بھی سچ نہیں جو خالی فتنے کے لیے بولے جائے، ویسے جھوٹ بولا جائے، نہیں۔ سچے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں اور سچ کو فیس کرتے ہیں۔ ایک جو بہت ہی غلط جو ورڈ میں سنتی ہوں نا، کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ بڑی غلط بات لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان بھلے کڑوا ہو سکتا ہے، محبوب کی میٹھی بولی بھلا وہ کڑوی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہے تو دکھاؤ نا مجھے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی میٹھا تھا، وہ سچ بولنے والے تھے۔ اور رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے لوگ بہت ساری برائیوں والے ہو سکتے ہیں، یہ پوری حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، وہ سارے ہو سکتے ہیں، مثلا بزدل وغیرہ، لیکن وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی سچ بولتے ہیں؟ اگر سچ بولتے ہیں تو خوش نصیب ہیں، جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ عارضی طور پہ آپ کو عزت پردہ تو مل جائے گا، لیکن قیامت والے دن رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس بندے کے دنیا میں بھی جھوٹ آپ کو پتہ ہے چھپتا نہیں، کھلتا ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد بندہ کھو دیتا ہے۔ سچ بولنے والوں کی تعریفیں اللہ کر رہا ہے تو یہ بڑی میٹھی بات ہے۔ یہ سچے لوگ کڑوے نہیں ہوتے، سچے لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، وہ فسادی نہیں ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر عبادت میں عاجزی کرنے والے، میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، ذرا سے نماز ہی کیا پڑھ لی، تھوڑا سا قرآن کریم ہی کیا آ گیا، گردنوں میں گویا سریا آ گیا، بڑی اکڑ دکھاتے ہیں۔ عبادت تو عاجزی پیدا کرتی ہے نا۔ اس طرح بہت سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے، چاہے دینی یا دنیاوی علوم آ جائے تو تب بھی اکڑ آ جاتی ہے۔ نہیں، جن کی اللہ تعریفیں کرتے ہیں وہ قانتین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھلدار جتنے بھی درخت ہوتے ہیں نا، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے جو ہوتے ہیں نا درخت، ان کے اوپر بھی پھل نہیں آتا۔ تھوڑی عاجزی کرنا سیکھیے، اس سے آپ کو ضرور ملیں گی۔ اور پھر خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ ہماری طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس وقت؟ وہ اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم جاگنے والے بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ جب بھی آپ دعائیں کریں، ہمیشہ مجھے، میرے ادارے کو، ہمارے اداروں کو، وہ آپ ہی کے ادارے ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ ہیں، چاہے فیس بک پہ ہیں، چاہے ہماری جو مختلف جگہوں پہ ادارے ہیں، وہ سارے آپ کے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیا کریں۔ میری ڈھیروں دعائیں میری ایڈمنس کے لیے، اور چلانے والے جتنے ورکرز ہیں میرے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں، سننے والوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں۔ اللہ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے، چاہے جس انداز میں بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں دے، اور یہ صفات آپ سب میں، ہم سب میں اللہ پاک پیدا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔